اور پھر حضور غوث اعظم تشریف لے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ میرے جو جانور تھے مجھے پھر یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کتنے جانور میرے بڑے ہیں، کتنے پھل دیے ہیں انہوں نے، اتنی تعداد ان کی بڑی، اب مجھے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کتنے کتنے پیدا ہو رہے ہیں، اتنی تعداد میں وہ بڑھی۔ اور پھر درہم اگر میں اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا تو میرے پاس 2 آ جاتے، اور میری جو اناج تھا، جو گندم تھی، وہ اگر میں اللہ کے نام پہ 50 خرچ کرتا، اگر میری بوریاں 100 پڑی ہوئی تھی ان میں سے میں 50 اٹھا کر اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تو پھر میں دیکھتا کہ وہ پوری 100 کی 100 ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی اس میں، حضور غوث اعظم کی دعا کے صدقے سے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے پاس جانا بھی چاہیے اور ان سے دعا بھی لینی چاہیے، اور اسی طرح حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی کسی کے پاس جاتے، ولی کے پاس دعا فرمانے کے لیے، تو وہ ان کے پاس جاتے تو اپنے لیے یہ دعا فرماتے کہ میرے لیے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے تاکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور میں ہمیشہ ایمان پر قائم رہوں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے لیے جنت کی کنجی ہے۔ بے شک وہ جہنم اور جنت کا حساب کتاب وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو اس حالت سے دنیا سے جائے گا ایمان کو ساتھ لے کر، کلمہ کو ساتھ لے کر، تو پھر اس شخص پر حضور کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہے، اگرچہ وہ سزا کے بعد جائے یا رب کریم کی اس پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخشش فرما دے اس شخص کی اور پھر وہ جنت میں چلا جائے، یہ بھی ہے۔ اور لیکن یہ بات حضور کا فرمان ہے کہ جنت اس پر واجب ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک غلام حاضر ہوتے ہیں، حضرت عبد الملک دیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ان کے مدرسے میں آپ کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم باہر تشریف لے، دل میں خیال آیا کہ آج حضور، ان کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا حضور غوث اعظم کے، کہتے ہیں کہ آج حضور اس عصا سے کوئی کرامت دکھائے، اور پھر حضور غوث اعظم کی کرامت اتنی ہے کہ جیسے کسی لڑی سے موتی ٹوٹے اور گرتے رہیں، جیسے ان کی تعداد نہیں پتہ، تو اسی طرح حضور غوث اعظم کی کرامات اتنی ہے کہ ان کی بھی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج حضور غوث اعظم کوئی کرامت دکھاتے ہیں ہمیں اس عصا مبارک سے۔ حضور غوث اعظم تشریف لے آئے اور پھر اپنا عصا مبارک زمین میں گاڑا، جیسے گاڑا وہ روشن ہو گیا، روشن ہوا، کافی دیر تک روشن رہا، پھر روشن ہونے کے بعد پھر آپ نے اسے نکالا تو پھر اس کی روشنی غائب ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ آئے عبد الملک دیال، تم یہی چاہتے تھے کہ میں اس سے آپ کو کوئی کرامت دکھاؤں، یعنی حضور غوث اعظم کرامت بھی دکھا رہے ہیں اور اس کے دل کا حال بھی بتا رہے ہیں کہ آئے دیال تو بھی یہی چاہتا تھا کہ میں کرامت دکھاؤں، تو اب تو نے کرامت دیکھ لی۔ یہ تھی وہ محبت، یہ تھی وہ عقیدت اولیاء کرام کی، جو ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہم انہی سے ہماری نسبت ہے، ان ولیوں سے ہماری نسبت ہے، ان کرامتوں والوں سے ہماری نسبت ہے، اور یہی نسبت آگے چلتے چلتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ملتی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالی ہمیں سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور مرتے وقت اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو، آمین۔